learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ الواقعہ آیت 76۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ، اور بے شک وہ البتہ قسم ہے، لو تعلمون، اگر تم جانتے ہو، عظیم بہت بڑی، یعنی وہ عظیم قسم ہے اور قسم کھانے والا عظیم ہے، اور یہ قسم صرف اس لیے عظمت کی حامل ہے کہ ستاروں، ان کی رفتار اور ان کے غروب کے مقامات میں بہت سی نشانیاں اور عبرتیں ہیں جن کا احاطہ کرنا ممکن نہیں۔ جس بات پر قسم کھائی گئی ہے وہ ہے قرآن کا اثبات، اور یہ کہ قرآن حق ہے جس میں کوئی شک نہیں، بہت زیادہ بھلائی اور بہت زیادہ علم والا ہے۔ انہ لقرآن کریم، یقیناً بلا شبہ قرآن ہے بڑی عزت والا۔ یہ باطل پرستوں کے قول کے مطابق شاعری، جادوگری یا جھوٹ نہیں ہے، یہ قرآن کریم ہے بڑی عزت والا، اور یہ عزت والی لوح محفوظ میں درج ہے جس کی فرشتے بھی بہت عزت کرتے ہیں۔ مقاتل نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو عزت دی کیونکہ یہ اس کا کلام ہے، یہ بلند پایا کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور فلاح کے لیے نازل فرمائی۔ فی کتاب مکنون، ایسی کتاب ہے جو چھپا کر رکھی گئی ہے، یعنی یہ قرآن لوح محفوظ میں لکھا ہوا موجود ہے جو آنکھوں سے چھپی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے ہاں قابل عظمت ہے۔ شیاطین کو اس میں تبدیلی، کمی بیشی اور چوری کرنے کی قدرت حاصل نہیں ہے۔ لا یمسہ، نہیں چھوتے اسے، الا المطہرون، مگر جو بہت پاک ہیں۔ اس بات کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ پاکیزہ لوگوں سے مراد فرشتے ہیں، یعنی یہ کتاب قرآن لوح محفوظ میں ثبت ہے اور وہاں سے پاکیزہ فرشتے ہی اسے لا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتے ہیں، اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے مضامین اور اس کے معنی تک رسائی صرف ان لوگوں کی ہو سکتی ہے جن کے خیالات پاکیزہ ہوں، کفر اور شرک سے پاک ہوں، اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو صرف پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں یا چھونا چاہیے، مشرک اور ناپاک لوگوں کو اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ اسی آیت سے بعض علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ بے وضو لوگوں کو قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، لیکن راجح تر بات یہی ہے کہ بے وضو بھی قرآن کو چھو سکتا ہے اور تلاوت کر سکتا ہے، صرف جنبی اور حیض و نفاس والی عورت قرآن کو نہیں چھو سکتے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو۔ البتہ حیض و نفاس والی عورت زبانی قرآن پڑھ سکتی ہے اور پڑھا بھی سکتی ہے۔ تنزیل من رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ نصفی رحمۃ اللہ نے کہا یہ قرآن کی چوتھی صفت ہے۔ ابن کثیر نے فرمایا یعنی یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، وہ ویسا نہیں ہے جو وہ کہتے ہیں کہ یہ جادوگری، کہانت یا شاعری ہے، بلکہ وہ حق ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن میں جو صداقت ہے اس سے زیادہ کوئی صداقت ہو نہیں سکتی۔ آفا بہذا الحدیث، کیا بھلا اس بات سے، انتم مدہنون، تم بے پرواہی کرنے والے ہو، یعنی تم نے جھٹلانے والوں کے لیے نرمی اختیار کر لی ہے جس سے ان کے دل اس کو جھٹلانے اور اس کا انکار کرنے سے بھر گئے ہیں۔ کیا تم اس کتاب عظیم اور ذکر کو مخلوق کے خوف سے، ان کے آر دلانے اور ان کی زبانوں کے ڈر سے چھپاتے ہو؟ ایسا کرنا مناسب ہے نہ اس کی شان کے لائق ہے۔ وَتَجْعَلُونَ، اور تم بناتے ہو، رِزْقَکُم، اپنا حصہ، أَنَّکُم تُکَذِّبُونَ، یہ کہ یقیناً تم اسے جھٹلاتے رہو، یعنی تم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق پر اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے تم اسے جھٹلاتے رہو کہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے رزق کا شکر یوں ادا کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتے ہو اور کہتے ہو کہ میہ ہم پر فلاں ستارے کے سبب سے برسا ہے۔ جامع ترمذی۔ فلولا، پھر کیوں نہیں، اذا بلغت الحلقوم، جب پہنچ جاتی ہے حلق کو، یعنی ایک شخص جو اپنی زندگی کے اختتام کو پہنچ گیا، سکرات کا عالم ہے، آخری سانسیں ہیں، اس کی روح حلق تک آ پہنچی ہے۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ، اور تم اس وقت تنظرون، دیکھ رہے ہوتے ہو، موت کے وقت تم اپنے مریض کے پاس بیٹھے سکرات الموت کو دیکھ رہے ہوتے ہو، یعنی تم اس وقت اللہ تعالیٰ کے اختیار، اس کے حکم اور اس کی بادشاہت کو میت میں دیکھ رہے ہوتے ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم نہیں دیکھ سکتے، یعنی ہم اپنے فرشتوں اور اپنے علم اور اپنی قدرت کے ذریعے تم سے زیادہ اس مرنے والے کے قریب ہوتے ہیں، لیکن تم فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتے۔ یہاں آ کر انسان کے علم اور قدرت کی حدود ختم ہو جاتی ہیں، جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے، اور انسان زبان حال سے اعتراف کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ لامحدود قوت کا مالک ہے۔ فلولا، سو کیوں نہیں، ان کنتم، اگر ہو تم، غیر مدینین، نہیں بدلا دیے جانے والے۔ یہ سوال ایسے موقع پر کیا گیا ہے جب انسان کی روح بھی اعتراف کر لیتی ہے کہ میری قوت تو محدود ہے، کوئی لامحدود قوت والا ہے جس کا مجھ پر اور میرے جیسوں پر اختیار ہے۔
ایسے موقع پر کہا گیا کہ اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنی بات میں سچے ہو تو اس جان کو لوٹا لاؤ، ترجعونہا، تم لوٹاتے اسے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اگر موت کے بعد کی زندگی اور جزا سزا کو نہیں مانتے تو روح کو نکلنے کیوں دیتے ہو، اسے واپس کیوں نہیں لاتے اگر تم اس میں سچے ہو۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر اگر وہ مقربین میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آغاز میں جن 3 گروپس کا ذکر کیا تو آخر میں موت کے وقت کا ذکر کیا، جب بندہ اپنے انجام کو پہنچتا ہے اس وقت کیا کیفیت ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی راستے کا تعین اس کے انجام کے اعتبار سے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مرنے والا مقرب بندوں میں سے ہوگا، اللہ تعالیٰ کے قرب کے راستوں میں سے پہلا راستہ واجبات کا ہے، پھر مستحبات کا، اور قرب کے لیے حرام اور مکروہات اور بے فائدہ کاموں سے اجتناب ضروری ہے۔ فروحن، تو راحت ہے، وریحان، اور عمدہ رزق ہے، وجنات نعیم، اور نعمت والی جنت ہے۔ مقرب لوگوں کے لیے راحت، سرور اور قلبی، ذہنی اور روحانی نعمتیں ہوں گی۔ مقربین کو سکرات الموت کے وقت فرشتے مبارکباد دیتے ہیں اور بشارت دیتے ہیں کہ تم راحت اور سرور کی زندگی کی طرف چلو۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو۔ اصحاب الیمین وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض کو ادا کیا اور اس کے حرام کیے ہوئے کاموں کو چھوڑ دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے کچھ حقوق کے بارے میں کوتاہی ہوئی، لیکن اس سے ان کے ایمان میں جو کمی آئی وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کے ذریعے اور بعد میں اپنے نیک اعمال کے ذریعے پوری کر لی۔ فرشتے ان اصحاب الیمین کو خوشخبری دیتے ہیں کہ آپ کے لیے امن اور سلامتی ہے۔ فسلام لک، تو سلام ہے تجھ پر، من اصحاب الیمین، کہ تو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ سلام اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کی طرف سے ہوگا۔ سلام یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ ہیں۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ، اور اگر وہ ہے جھٹلانے والوں میں سے، الضالین، گمراہ لوگوں میں سے۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہوا جو ہدایت کے راستے سے بھٹک گئے اور حق کو جھٹلا کر دور نکل گئے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو کھولتے ہوئے پانی سے ضیافت ہے۔ جھٹلانے والے گمراہوں کی مہمان نوازی کھولتے ہوئے پانی سے کی جائے گی۔ وَتَصْلِيَاتُ جَحِيمٍ، اور جلنا ہے جہنم میں۔ جہنم کی آگ ان کو گھیر لے گی، ان کی کھال کو بھون دے گی، وہ آگ کی خوفناک لپیٹوں میں جلتے بھنتے رہیں گے اور آگ ان کے دلوں تک پہنچ جائے گی۔ ان ھذا لہو حق الیقین، بے شک یہ وہی ہے جو حق ہے یقینی۔ لوگوں کا 3 گروہوں میں بٹ جانا ایک ثابت شدہ حق ہے، اعمال کی جزا سزا حق ہے، ان کے یقینی ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ جیسے موت ایک اٹل حقیقت ہے، اسی طرح جی اٹھنا بھی حق ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، چنانچہ اپنے رب عظیم کے نام کی آپ تسبیح کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حقائق کا علم دیا، پھر اس کا فہم عطا کیا اور یقین نصیب فرمایا، اس پر اس کی حمد و ثنا ہے۔ یقیناً ہمارا رب پاک ہے، عظیم ہے اور بہت بلند ہے ان باتوں سے جو مشرک بناتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں لیکن میزان میں بڑے بھاری اور رحمان کو بہت پیارے ہیں، وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اپنی تعریفوں اور خوبیوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ پاک ہے عظمتوں والا۔ صحیح مسلم 6847۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک دن میں 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے، یہ پڑھا، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ وہ زیادتی میں سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ صحیح بخاری۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورہ الواقعہ آج مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا فہم ہمارے لیے آسان فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔